السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں اسٹیٹ بینک آپ کے لیے ایک ایس بی پی پوڈ کاسٹ سیریز لے کر آیا تھا۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ لے کر آئے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان عابد قمر۔ اس پوڈ کاسٹ میں آج ہم حالیہ دنوں میں جو معیشت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر اسٹیٹ بینک جناب ڈاکٹر مرتضی سید صاحب، ڈپٹی گورنر ڈاکٹر عنایت حسین صاحب اور ڈپٹی گورنر سیما کامل صاحبہ۔ تو گورنر صاحب، سوالات کا سلسلہ ہم آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے کافی اس وقت جو ہے وہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کس حد تک ولنریبل ہے؟ بہت شکریہ عابد صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے 12 مہینے گلوبل اکانومی کے لیے بہت مشکل ہوں گے۔ جیسے ہم کووڈ سے نکل رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں گلوبل کموڈٹی پرائسز میں ریکارڈ انکریسز ہو رہے ہیں، فیڈرل ریزرو ٹائٹننگ کر رہی ہے، جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں۔ اس کی وجہ سے سارے ملک جو ہیں دنیا میں وہ پریشان ہیں، ان کی انفلیشن بہت اوپر چلی گئی ہے، اور جو ملک جہاں ڈیٹ لیولز ہائی ہیں، ایمرجنگ مارکیٹس، ان پہ کافی زیادہ پریشر آ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی مارکیٹس پینک کر رہی ہیں اور وہ ڈسکرمنیٹ نہیں کر رہی ہیں۔ ابھی جتنے بھی ان کو ملک نظر آ رہے ہیں جو ان کے خیال میں ولنریبل ہے، ان کے اوپر بہت سٹریس آ رہا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان اتنا ولنریبل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں، اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ڈیٹ لیولز، سب سے ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے آج کل کہ ملک کے ڈیٹ لیولز کیا ہیں۔ پاکستان کا ڈیٹ لیول ہے 70% آف GDP۔ جس طرح کے ملکوں کے ساتھ ہمیں اب لمپ کیا جا رہا ہے، گانا ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، زامبیا ہو گیا۔ گانا کا پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے 80%، ایجپٹ کا ہے 90%، زامبیا کا ہے 100%، سری لنکا کا ہے 120%۔ تو سب سے پہلے لیول آف پبلک ڈیٹ جو ہے پاکستان کا بہت کم ہے۔ اس کے بعد اس میں سے کتنا ڈیٹ ایکسٹرنل ہے، آپ باہر کے لوگوں کو کتنا او کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے۔ پاکستان کی کیس میں 40% آف GDP ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ کا لیول ہے۔ ٹونیشیا کا ہے 90 سے بھی اوپر، انگولا کا ہے 120 سے بھی اوپر، زامبیا کا ہے 150 سے بھی اوپر۔ تو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ کا بھی کمپوننٹ کافی کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو باہر کے جو ڈیٹ ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں۔ ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، اور ڈومیسٹک ڈیٹ کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے، آپ کی اپنی کرنسی میں ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم ڈیٹ کتنا ہے آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹ میں۔ پاکستان کی کیس میں صرف 7% ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم میچورٹی پہ ہے، باقی ملکوں کا بہت ہائی ہوتا ہے۔ ٹرکی کا فار ایگزامپل 30% ہے۔ لاسٹ چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کن ٹرمز پہ آپ نے ایکسٹرنل ڈیٹ پہ بوروئنگ کی ہوئی ہے۔ ہمارے کیس میں صرف 20% ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ کا وہ کمرشل ٹرمز پہ ہے، باقی کنسیشنل ہے، ملٹی لیٹرل سے، IMF سے لیا ہوا ہے، ورلڈ بینک سے لیا ہوا ہے، اور فرینڈلی ممالک سے لیا ہوا ہے۔ تو اس کو ریٹرن کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے بنسبت ان ملکوں کے جنہوں نے بہت کمرشل بورنگ کی ہوئی ہے۔ تو سارے ڈیٹ کے انڈیکیٹرز ایکچولی ہمارے بہتر ہیں۔ دوسری چیز جو آئی تھنک دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پالیسیز کیسے ایڈجسٹ کر رہی ہیں۔ پاکستان کی کیس میں کیونکہ ہماری معیشت اللہ کا شکر ہے کووڈ سے بڑی اچھی طرح ریکور کر رہی تھی، 6% گروتھ تھا پچھلے سال، اس سال بھی ہوگا۔ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی اکانومی کو سلو کریں، اور ہم نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ انٹرسٹ ریٹس بڑھائے ہیں، اسٹیٹ بینک نے بڑے پرو ایکٹیولی بڑھائے ہیں۔ اگر آپ کمپیئر کریں باقی ملکوں کے ساتھ جو ولنریبل ہے، باقی ملکوں نے اتنے انٹرسٹ ریٹس نہیں بڑھائے۔ اور دوسرا ہمارا بجٹ جو اس سال کا ہے مشکل ہوگا، بیلٹ ٹائٹننگ کی ضرورت ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں وہ کام۔ تو دوسری چیز پہ بھی ہم کم ولنریبل ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز میرا خیال ہے اگلے 12 مہینے وہ ملک جن کے پاس IMF پروگرام ہوگا وہ بچے رہیں گے، جن کے پاس نہیں ہوگا وہ بہت سٹریس میں ہوں گے۔ گانا کے پاس IMF پروگرام نہیں ہے، زامبیا کے پاس IMF پروگرام نہیں ہے، ٹونیشیا کے پاس نہیں ہے، انگولا کے پاس نہیں ہے۔ ہم ایک بڑا مشکل تھا IMF کے ساتھ یہ والا ریویو کمپلیٹ کرنا، اس کے اوپر سٹاف لیول ایگریمنٹ آ گئی ہے۔ تو اپنی بات میں اگر کمپلیٹ کروں، ایکسٹرنل ڈیٹ اگر آپ دیکھیں پاکستان کا، ہماری پالیسیز آپ دیکھیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس IMF کا کور ہوگا، اس لیے ہم اتنے ولنریبل نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ بالکل گورنر صاحب، یہ آپ نے پوائنٹ اچھا ریز کیا کہ اس وقت ہم IMF پروگرام میں بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ولنریبلٹی جو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ہے وہ کم ہے۔ تو کیا لگتا ہے ابھی اس وقت یہ بھی ایک سوال بڑا پوچھا جا رہا ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ تو ہو گیا، تو کیا بورڈ میں بھی یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ اسی طرح آسانی سے یہ پاس ہو جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، اسٹاف لیول ایگریمنٹ کو اتنی ایزی آپ نہ لیں۔ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہوتا ہے، وہ ہم نے اچیو کیا تھا جولائی 13 کو،
اس کا مطلب ہے کہ IMF کا جو اسٹاف ہے وہ مطمئن ہے کہ ہم نے وہ سب چیزیں جو ہم نے کرنی تھیں وہ ہم نے کر لی ہیں اس ریویو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے اور اگر آپ وہ سب چیزیں جو آپ نے کمٹ کی ہوئی ہیں وہ آپ کریں تو بورڈ میں جا کے آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے. تو اس لیے اسٹاف لیول اگریمنٹ از ایکچولی اے ویری امپورٹنٹ مائل اسٹون. اس کو آئی تھنک ریکگنائز نہیں کیا جا رہا. بورڈ میٹنگ میں انشاءاللہ جا کے ہمارے پیسے بھی مل جائیں گے, لیکن اسٹاف لیول اگریمنٹ کا ہونا از اے ویری گڈ انڈیکیشن. اس کا مطلب ہے IMF کمفرٹیبل ہے ہماری پالیسیز کے ساتھ, ایوری تھنگ از آن ٹریک. تھوڑا سا ہمیں فائنینسنگ کی ضرورت ہے باہر سے. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ یہ ہمارے فرینڈلی کنٹریز سے آنی ہے IMF بھی ہماری مدد کرے گا کہ وہ پیسے آ جائیں, اور انشاءاللہ ان کنٹریز نے پہلے بھی ہماری مدد کی ہوئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آئل فائنینسنگ کی بات ہو رہی ہے, اور قسم کی مدد کی بات ہو رہی ہے, ڈپازٹس کی بات ہو رہی ہے, وہ سب چیزیں ہو جائیں گی. IMF پروگرام از آن ٹریک. IMF نوز ہاؤ ٹو ڈیل ود کنٹریز لائک پاکستان, جہاں تھوڑی بہت ڈیموکریسی میں آپ کو پتہ ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, کوئی الیکشن ادھر چلا جاتا ہے, کوئی الیکشن ادھر چلا جاتا ہے, لیکن IMF نوز ہاؤ ٹو ڈیل ود دس. IMF ڈیلز ود پاکستان ایز اے اسٹیٹ, اور جو ہم نے کمٹمنٹس ان کو کی ہوئی ہیں ایوری تھنگ از آن ٹریک. تو انشاءاللہ اگست کے مہینے میں یہ بورڈ میٹنگ بھی ہو جائے گی, اور اس کے بعد آپ پوری دنیا دیکھ لے گی کہ پاکستان آن ٹریک ہے, اور یہ جتنے بھی فیئرز ابھی لوگوں کو بھی آئے ہوئے ہیں یہ بالکل مس پلیسڈ ہے. یقیناً گورنر صاحب, یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ IMF کے پروگرام انشاءاللہ جو ہے وہ بورڈ سے بھی پاس ہو جائے گا اور ہماری پوزیشن کافی بہتر ہوگی. تو IMF کے پروگرام کے حوالے سے جو سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ IMF کے پروگرام ہونے کے بعد پھر ہمارے فوریکس ریزروز جو ہے وہ اس میں ہمیں کافی حد تک اضافے کی امید ہے. تو اب میرا سوال ڈاکٹر عنایت آپ سے ہے کہ آپ اگر یہ بتا سکیں کہ اس وقت ہماری کیا پوزیشن ہے ریزروز کے حوالے سے, اور اس کے بعد جب ہم یہ IMF پروگرام اور جو دیگر جو ارینجمنٹس ہیں جب یہ ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہماری پوزیشن کیسی ہوگی؟ جی تھینک یو ویری مچ عابد صاحب. تو پاکستان کے جو ریزروز ہیں, فارن ریزروز جو ہم نے یسٹرڈے ایکچولی ڈسکلوز بھی کیے, وہ 9.3 بلین کے قریب ہیں. یہ ریزروز کا وہ لیول نہیں ہے جس پہ ہم بہت خوش ہوں گے. آف کورس وی ول لائک کہ یہ ریزروز جو ہے اس کو ہم فردر بلڈ کر سکیں, اینڈ وی ول لائک کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں دے شوڈ بی رفلی ایٹ لیسٹ ایکولنٹ ٹو 3 months آف امپورٹ بل آف پاکستان. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ریزروز کا یہ وہ لیول بھی نہیں ہے جس پہ ہم بہت زیادہ پریشان ہوں یا ہم پینک میں چلے جائیں, جیسا کہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ چند ایک جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں نیوز, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایز اف اٹس اے ڈوم اسٹے فار پاکستان. تو ایسی سچویشن بھی نہیں ہے. اور میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ریزروز کا فنکشن کیا ہے. ریزروز کا جو مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے انفلوز اور آؤٹ فلوز میں اگر کوئی ڈفرینس ہے اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں کوئی ڈس آرڈرلی قسم کی کنڈیشنز کریٹ ہو رہی ہیں, تو آپ اس ڈفرینس کو جو ہے وہ برج کر سکیں, یا اس کو آپ جو پاکستان کا ڈیٹ ہے اس کی ری پیمنٹ کے لیے اس کو یوز کر سکیں. تو فرام دیٹ پرسپیکٹیو اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس سفیشینٹ ریزروز ہیں جو وچ کین کیری اس ویری کمفرٹیبلی فار نیکسٹ فیو منتھس. اور جیسے کہ ابھی گورنر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ وی آر ایکسپیکٹنگ شارٹلی IMF کا جو پروگرام ہے ول بی اپرووڈ بائی اٹس بورڈ, اور ونس اٹ از اپرووڈ تو دیر ول بی این انفلو فرام IMF. ان ایڈیشن ٹو دیٹ کافی سارے اور انفلوز بھی ہوتے ہیں جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ہوتے ہیں جو لنکڈ ہوتے ہیں IMF کے پروگرام کے ساتھ. تو وی فیل کہ وہ انفلوز بھی آ جائیں گے, اور ہماری یہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیکسٹ ایئر کی فنانسنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم بہت کمفرٹیبلی میٹ کر لیں گے, اور اس کے بعد ہمارے جو بجٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ فردر انکریز کر جائیں گے. ڈاکٹر عنایت, یہ آپ نے ریزروز کے حوالے سے آج کل ایک اور سوال اس وقت اور تجویز جو ہے بیسکلی کافی گردش کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو گولڈ کی جو ریزروز ہیں ان کو پلیج کر دیا جائے اور اس کے عوض بھی جو ہے فارن ایکسچینج حاصل کر لیا جائے. تو آپ کیا کہیں گے, یہ تجویز کس حد تک قابل عمل ہے؟ جی عابد صاحب, یہ تجویز بھی گردش کر رہی ہے اور ایکچولی کچھ اور چیزیں بھی گردش کر رہی ہیں. اس میں ایک فار ایگزامپل یہ بھی تھا کہ گولڈ پاکستان کے پاس ہے بھی یا نہیں, یا پہلے سے ہی بک چکا ہے, اور پھر یہ بھی تھا کہ کیا پاکستان نے پہلے سے ہی گولڈ کو پلیج کیا ہوا ہے, اور پھر آف کورس یہ بھی تجویز تھی کہ گولڈ کو پلیج کر دیا جائے. تو پہلے تو میں آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے پاس گولڈ ہے, بالکل ہے, اور اس کی ویلیو اس وقت 3.8 بلین کے قریب ہے. اور گولڈ یہ ان ایڈیشن ٹو ریزروز ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جو
3 बिलियन की हैं और ये प्लेज्ड भी नहीं है। अच्छा, अभी ऐसी कोई हम सिचुएशन नहीं देख रहे कि जिसमें हमें इस किस्म का कोई कदम करना पड़े कि गोल्ड को प्लेज करवा के तो हम फॉरेन करेंसी जनरेट करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हमारा ख्याल है कि इस वक्त फॉरेन करेंसी का लेवल जो है वो इतने ख़तरनाक सिचुएशन नहीं है, और हम ये भी फोर्सी कर रहे हैं कि इन नियर फ्यूचर इनफ्लोज भी आ जाएंगे। तो इस वक्त एज सच वी डोंट थिंक कि देयर इज़ ए नीड टू प्लेज द गोल्ड दैट वी हैव। डॉक्टर इनायत, आई थिंक ये बड़ा अहम नुक्ता है कि हमारी जो रिज़र्व्स की जो पोजीशन है, अगर ये बेहतर होती है तो उसका बराह रास्त जो है हमारे एक एक्सचेंज रेट पर भी उसका असर पड़ता है। हमने देखा है कि हालिया दिनों में एक्सचेंज रेट में हमारे जो पाक रुपी है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द US डॉलर। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा, और काफ़ी लोगों के जहनों में ये सवाल है, आखिर ये इतनी शार्प जो डिप्रिसिएशन है ये क्यों हो रही है, ये आखिर वीकनेस क्यों है रुपी में, और आने वाले वक्तों में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारी जो IMF या दीगर जो हमारी माशी हालत है, अगर इनमें एक पॉजिटिव तब्दीली आती है तो इन सब का हमारे एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ेगा? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो ख़ासा डेप्रिशिएट हुआ है। अगर आप दिसंबर से लें तो तकरीबन 18% के करीब डेप्रिसिएशन है, लेकिन उसमें से जो 12% के करीब डेप्रिसिएशन है उसको आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं जो US डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। जैसे गवर्नर साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि फेड जो है वो बड़ा एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर रहा है, और क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं और एट द सेम टाइम रिस्क इवर्जन भी है, जिसकी वजह से डॉलर जो है बीइंग ए सेफ हेवन स्ट्रेंथन हो रहा है। तो एक तो रुपए के वीकनेस में वो वाला कंपोनेंट भी है। उसके बाद कुछ कंपोनेंट जो है वो ऑफ कोर्स हमारा जो है वो हमारे अपने जो इश्यूज़ हैं उसमें दो प्राइमरी इश्यूज़ हैं। एक तो इशू जो है वो ये है कि जो सिंपल सप्लाई एंड डिमांड है, लाइक एनी प्राइस ऑफ एनी अदर कमोडिटी, एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ पाकिस्तान रुपी, और ये जो प्राइस है ये डिटरमिन होती है जो सप्लाई एंड डिमांड है। अगर पाकिस्तान में डॉलर की सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो रुपया जो है वो एप्रिशिएट होगा, और अगर सप्लाई डिमांड से कम होगी तो रुपया जो है वो डेप्रिशिएट होगा। रिसेंट मंथ्स में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो सब्सटेंशियली ज़्यादा थी जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हैं और पाकिस्तान की रेमिटेंसेस हैं। तो क्योंकि जो सप्लाई है वो कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, तो उस वजह से हमने देखा कि PKR पे प्रेशर था। उसके साथ ही कुछ जो है वो सेंटीमेंट भी थे बिकॉज ऑफ ऑल दी रीज़न्स जो अभी गवर्नर साहब ने एक्सप्लेन की, जियोपॉलिटिकल रीज़न्स और कुछ हमारे इंटरनल जो कुछ अनसर्टेनिटीज़ थी, तो वो भी उसने भी अपना एक रोल प्ले किया। गोइंग फॉरवर्ड जो इन्फॉर्मेशन हमें बैंक से मिलती है, क्योंकि हम बैंक से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आउटफ्लोज़ कितने होंगे, और जो गवर्नमेंट से हमें मिलती है इन टर्म्स ऑफ कि वो इंपोर्ट को कहाँ पे देखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंपोर्ट्स जो है वो स्लो डाउन होंगी और जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो ग्रेजुअली जो है वो कम होता चला जाएगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि गोइंग फॉरवर्ड जो प्रेशर है PKR के ऊपर वो ग्रेजुअली जो है वो ईज़ ऑफ होगा। डॉक्टर इनायत, एक और जो काफ़ी हद तक लोगों में कंसर्न है और सवाल किया जा रहा है वो ये आ रहा है कि जो हम ख़ास तौर पे बिज़नेस सर्कल से, कि उन्हें इंपोर्ट की जो LCs हैं उसकी कन्फर्मेशन में काफ़ी दिक्कत हो रही है। सो क्या स्टेट बैंक ने इसके हवाले से भी कोई कदम उठाया है? जी, ये कुछ अर्सा पहले ये एक प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम जनरल इंपोर्ट के हवाले से नहीं थी, बल्कि ये स्पेसिफिकली इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस की LCs के बारे में थी, क्योंकि ऑयल एंड गैस के जो सप्लायर्स थे वो ये रिक्वायर कर रहे थे कि इन LCs की कंफर्मेशन, वो LCs जो पाकिस्तानी बैंक्स खोलते हैं उनकी कंफर्मेशन इंटरनेशनल बैंक से करवाई जाए। नॉर्मल रूटीन में जो हर सारे जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनकी एक लिमिट होती है पाकिस्तान के लिए और जो पाकिस्तान के अंदर बैंक्स हैं। क्योंकि इंपोर्ट का लेवल बहुत सब्सटेंशली इंक्रीज़ हो गया, तो उसका नतीजा ये निकला कि वो लिमिट जो है वो ब्रीच होनी शुरू हुई। तो कुछ LCs के केस में हमें थोड़ी सी दुश्वारी हुई उन LCs को कंफर्म करवाने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई LC कंफर्म ही नहीं हुई। आफ्टर सम टाइम्स दोज LCs वर कंफर्म्ड। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये कुछ पुरानी बात है। अब एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस की जो इंपोर्ट है वो भी ग्रेजुअली थोड़ा सा हमने देखा है कि वो भी लेवल ऑफ हो गई है, और उसके साथ ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनका
جو رسپانس ہے ٹوورڈز بینکس ان پاکستان وہ بہت چینج ہو گیا. تو ایز آف ناؤ ہمیں کہیں کسی بھی بینک سے یا کسی بھی آئل کمپنی سے اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ملی کہ ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو اب ان کی LC کنفرمیشن. ڈاکٹر عنایت میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا, وہ یہ, اور خاص طور پہ یہ کافی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ روپیہ ہمارا جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے, تو اسٹیٹ بینک آخر کر کیا رہا ہے؟ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک خاموش کیوں ہے؟ وہ کوئی ایکشن لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیے کہ حالیہ دنوں میں آخر اسٹیٹ بینک نے کیا ایکشنز لیے ہیں کہ اس گراوٹ کو جو ہے وہ روکا جا سکے. جی بالکل عابد صاحب, یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ سوال ایکچولی اسٹیٹ بینک سے بار بار پوچھا جاتا ہے. جو پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں وہ بھی پوچھتی ہیں اور بھی لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ بینک کا جو پرائمری فنکشن ہے فارن ایکسچینج مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ ڈس آرڈرلی کنڈیشن کریٹ نہ ہونے دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فارن ایکسچینج مارکیٹ ہے وہ اپنا فنکشن آف ڈٹرمنیشن آف پرائس جو ہے وہ کرتی رہے. اگر کوئی سیلر ہے تو وہ شوڈ بی ایبل ٹو سیل فارن ایکسچینج, اور کوئی بائر ہے تو ہی شوڈ بی بائی فارن ایکسچینج فرام دس فارن ایکسچینج مارکیٹ. تو ان ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں فارن ایکسچینج مارکیٹ آلدو ڈیپریسیشن ہوئی ہے PKR میں, لیکن جو مارکیٹ ہے وہ فلی فنکشنل رہی ہے. ہم نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ خدا نخواستہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گئی. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ, کیونکہ جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ سینٹیمنٹس کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا, تو جب بھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ مارکیٹ کا جو ریئیکشن ہے وہ ایب نارمل ہے یا ان لاجیکل ہے, یا کچھ مارکیٹ پلیئرز اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں انڈیو اسٹریس ہو رہی ہے, تو وہ ہم بائیلیٹرل بیسس پہ بھی ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. اور ملٹیپل ٹائمز بہت فریکوینٹ میٹنگز ہوئی ہیں ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, جہاں پہ ہم نے بینکس کے ٹریجرارس کے ساتھ میٹنگ کی ہیں, CEOs کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی ہیں, اور ہم نے اس میں ان کو ایکسپلین کیا اور ان کو وارن بھی کیا ہے وہ لوگ جو کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو تھے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈسرپشن کریٹ ہو رہی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے. تھینک یو ڈاکٹر عنایت صاحب. اب میں تھوڑا سا ایک اور بڑا اہم سوال جو میں سیما صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا. سیما صاحب, ہم نے گزشتہ سال ایک اسکیم شروع کی تھی جس کا نام تھا میرا پاکستان میرا گھر, اور بڑی کامیابی سے اس کا سفر جاری تھا. اور ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ کچھ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو کچھ وقت کے لیے روک دیا جائے, اور اس سے لوگوں میں خاصی جو ہے وہ تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی. تو آپ تو بتائیے کہ کیا میرا پاکستان میرا گھر کی اسکیم کیا دوبارہ ہم دیکھیں گے؟ لوگ جو ہے وہ کیا اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ جی عابد صاحب, آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرا پاکستان میرا گھر ایک وہ اسکیم ہے جس میں عام آدمی جو گھر نہیں خرید سکتا ایک لے سکے گا, اور ایسی اس کی قسط ایسی ہو کہ وہ برداشت کر سکے. اس برداشت کرنے کے لیے گورنمنٹ کی سبسڈی تھی اور ہے. تو اب اس سبسڈی میں ظاہر ہے ہماری اکانومی کو مشکلات ہیں, تو اس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کو تھوڑے سے ٹائم کے لیے روکا جائے, اور ہم دیکھیں کہ کس طرح اس کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو یہ ری ڈیزائن ہو رہی ہے, تو ناظرین کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آ جائے گی اسکیم, تھوڑا سا ہم اس کو ری ڈیزائن کریں گے. اس میں ضرور یہ ہوگا حکومت کے ساتھ کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہو. تو پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مایوس ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے بیانے وغیرہ دیے ہوئے, اور بینکوں سے ان کے پاس اپروول بھی ہیں اور سارے کاغذات بھی پورے ہو گئے ہیں. تو آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے فائنانس منسٹر سے, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جہاں لوگوں نے بیانہ دے دیا ہے اور بینکوں کے پاس ان کی جو ساری فارمیلٹیز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں, تو ان کو لون ملیں گے اور اسی طرح اسی سبسڈی کے ساتھ ملیں گے. تو یہ ہم کچھ دن میں بینکوں کو بھی بتا دیں گے. تو یہ جنہوں نے بیانہ دیا ہوا ہے, جن کو ظاہر ہے اس کی وجہ سے کچھ مشکلات ہیں, وہ ان کا ہم کوشش کریں گے کہ وہ مشکلات ان کی ہم ہینڈل کر لیں اور وہ ان کو یہ کوئی لاس نہ ہو. صاحب یہ تو بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ جو ہے یہ اسکیم ہم دوبارہ دیکھیں گے. سو اس میں مفصل صاحب نے یہ بھی ایک اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اس کو ہم آنے والے وقتوں میں اس کو اور مزید بہتر بنائیں گے. سو آپ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ کیا ہم
وہ توقع کر سکتے ہیں کہ کیا آسانیاں مزید اس میں آئیں گی اور کیا لوگ اس سے زیادہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اس میں ہم اس طرح کریں گے، اور ہم نے ابھی پورا ڈیزائن ہوا نہیں ہے، مگر اس طرح ہوگا کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اس کی سب سے زیادہ، ان کو زیادہ فائدہ دیا جائے. اور اس میں ہم کچھ لائیں گے کہ اس میں لوگ فار ایگزامپل ان کو ایک ذرا چھوٹا گھر ہے تو وہ زیادہ لوگ لے سکیں، اور جو ذرا زیادہ آمدنی والوں کے لیے ان کے لیے شاید یہ ہم کم کرتے ہیں، مگر جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے اس پہ فوکس بڑھایا جائے گا. بالکل، بہت اچھی بات ہے یہ. اب میں گورنر صاحب میں آخر میں ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اور یہ کافی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور بزنس سرکلز میں پوچھا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں کوئی فل ٹائم گورنر نہیں ہے، اور اس وقت آپ ایک ایکٹنگ گورنر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. تو کیا ایکٹنگ گورنر کیا اپنی پاورز کے لحاظ سے، کیا فل گورنر کے لحاظ سے کیا کم پاورز رکھتا ہے، یا اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تھینک یو عابد صاحب. میں نے بھی دیکھا ہے کافی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے. جو ایکٹنگ گورنر ہوتا ہے اس کے سارے رائٹس وہی ہوتی ہیں جو ایک نارمل پرماننٹ گورنر کا ہوتا ہے، ایکسیپٹ کہ جو آپ کے نوٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر سگنیچر نہیں کر سکتا یا کر سکتی ایکٹنگ گورنر. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایکٹنگ گورنر ہیز ٹو بی دا چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ بینک. ہمارے اندرونی معاملات، ہمارے باقی اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ انٹریکشنز ڈومیسٹکلی بھی اور آؤٹ سائڈ بھی وہ ہینڈل کرنے ہوتے ہیں گورنر نے، اور ایکٹنگ گورنر کے پاس بھی وہی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اور اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو اس پیریڈ میں تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے ہیں مجھے ایکٹنگ گورنر کا جب سے رسپانسبلٹی ملی تھی. اس میں ہم نے 2 مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگز کی ہیں، 2 ہم نے بورڈ میٹنگز کی ہیں. میں نے اسٹیٹ بینک کو جا کے ریپرزینٹ کیا ہے بازل میں، BIS کی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں جا کے میں نے کیا. اور اس دوران ہم نے IMF کے ساتھ نیگوسیشن کی اور ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی کر لیا جس کے اوپر میری سگنیچر ہوں گے لیٹر آف انٹینٹ کے اوپر. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایکٹنگ ہو یا فل ٹائم ہو یا پرماننٹ ہو. گورنر از گورنر اینڈ آل دا رائٹس آف اے گورنر آر ٹرانسفرڈ ٹو دی ایکٹنگ گورنر ایکسیپٹ سائننگ آن دا کرنسی نوٹس. گورنر صاحب اسی سے ملتا جلتا ایک اور بھی سوال ابھی حالیہ دنوں میں کافی ریز کیا گیا، اور وہ یہ تھا ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کے حوالے سے. اور یہ کہا گیا کہ جی کچھ ہمارے بورڈ کے ڈائریکٹرز کی ٹرم ایکسپائر ہو رہی تھی، اور یہ کہا گیا کہ اس کے بعد یہ بالکل ڈس فنکشنل ہو جائے گا. آج ابھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو میری اطلاعات کے مطابق ایک پروسیس جاری ہے جس میں جو ہے وہ نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نامینیشن جو ہے وہ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے جب تک یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریلیز ہو اس وقت تک یہ نامینیشن ہو چکی ہے. لیکن پھر بھی آپ اگر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر کہ بورڈ کا فنکشن آخر ہے کیا، وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کرتا ہے، اور ڈے ٹو ڈے بیسس پر اسٹیٹ بینک اپنا کردار کیسے ادا کرتا ہے؟ جی عابد صاحب، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. دیکھیں بورڈ کا رول کیا ہے، مینجمنٹ کا رول کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. جو ہمارا بورڈ ہوتا ہے وہ ایک اوور سائٹ فنکشن پلے کرتا ہے کہ جو ہماری پالیسیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن، ان کی ایگزیکیوشن کے اوپر وہ اور ان کی ڈیولپمنٹ میں ایک اوور سائٹ فنکشن. ہم ان کے پاس ڈے ٹو ڈے چیزوں کے لیے نہیں جاتے، ان کے لیے براڈر گائیڈنس کی چیزوں کے لیے ہم اسٹیٹ بینک کے بورڈ کے پاس جاتے ہیں. اور ہماری ریگولرلی اسکیجول میٹنگز ہوتی ہیں ٹپکلی ونس ایوری کوارٹر. ابھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی منڈے کو، انفیکٹ جولائی 18 کو ہماری میٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہمارے کچھ ممبرز ہیں ان کے اپوائنٹمنٹس ایکسپائر ہو گئی ہیں. اب نیکسٹ ہماری میٹنگ ہونی ہے نیکسٹ کوارٹر میں. یہ بڑی اچھی خبر ہے جس طرح آپ نے بتائی ہے کہ ہم نے بھی سنی ہے کہ شاید گورنمنٹ نے اب اپوائنٹ کر لیا نئے گورنرز ویل اہیڈ آف ٹائم، اہیڈ آف نیکسٹ بورڈ میٹنگ. لیکن جو اسٹیٹ بینک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے ایک بڑی پروفیشنل آرگنائزیشن ہے. ہمیں کام کرنے کے رولز ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز ہیں. میں ڈپٹی گورنرز مل کے، ہمارے سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، آپ ایز اے ڈائریکٹر، ہمارے پاس سب کے ہم نے پتہ ہے ہم نے کیا کام کرنا ہے. جو ڈے ٹو ڈے کام ہے، کیسے چلانا ہے بینک کو، ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں، جو ایگزیکٹو قسم کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب ہو رہے ہیں. اور ان میں کوئی بورڈ کا ہونا یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بورڈ کے پاس ہم تب جاتے ہیں ونس ایوری کوارٹر، جس طرح میں نے کہا، فار دا بگر اوور سائٹ ٹائپ ایشوز. تو یہ آئی تھنک بڑا ارسپانسبل ہے کہنا کہ جی کیونکہ ہمارا بورڈ لیپس ہونے والا تھا تو پتہ نہیں سارا کام ہی ختم ہونے لگا تھا اسٹیٹ بینک کا. اور مور جنرلی دیکھیں، میں اس لیے ہم نے آج کا پوڈ کاسٹ کیا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس کی جا رہی ہیں. دس از دا ٹائم فار رسپانسبلٹی. اسٹیٹ بینک ایک ذمہ دار انسٹیٹیوشن ہے، ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے. دنیا کی معیشت اگلے 12 مہینے میں بڑی ڈفیکلٹی سے دو چار ہوگی. پروفیشنل آرگنائزیشنز، میچور کنٹریز
deal with communication in a very very careful way during these times. میں سب کو بھی یہ کہوں گا, ہم خود بھی یہ کر رہے ہیں, اپنا کام بالکل ہم 100% کر رہے ہیں, بلکہ 150% کر رہے ہیں, کیونکہ ٹائم ابھی اسٹریس والا ہے. کمیونیکیشن ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم نے ذمہ دار طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور جو چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ بلیو ساروں کو نہ کریں, کیونکہ اکثر ان میں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. اور جو میچور کنٹریز ہوتی ہیں وہ کرائسس کی سچویشن میں بہت کیئرفلی کمیونیکیٹ کرتی ہیں, لفظوں کا استعمال بہت کیئرفلی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم سب ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اچھی کمیونیکیشن کریں, سوشل میڈیا کی جو فیک نیوز ہے اس کے اوپر بلیو نہ کریں, اصلی سورس کی طرف جائیں, تو یہ 12 مہینے بھی انشاءاللہ ہم گزار لیں گے. بہت شکریہ گورنر صاحب. آئی تھنک کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں معلومات کے بارے میں ہمیشہ چھان بین کرنی چاہیے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط. تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا, ڈاکٹر عنایت آپ کا, اور ڈی جی سیما صاحبہ کا, کہ آپ تینوں نے وقت نکالا اور اس پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ شرکت کی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کے جو بہت سارے سوالات تھے جو حالیہ دنوں میں پوچھے جا رہے تھے, ہم ان کا جواب آپ تک لے کر آئیں. مجھے امید ہے اس سے بہت شاید آپ یہ جواب سے آپ لوگ سیٹسفائی ہوئے ہوں. اگر اس کے باوجود بھی اگر نہ بھی ہوئے ہوں تو آپ ہم سے دوبارہ یہ سوال کر سکتے ہیں. آپ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھیے اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے, اور اگر کچھ ایسے سوالات رہ بھی گئے ہیں تو ہم یقیناً ان کا بھی جواب دیں گے. آپ ہمیں یہ سوال ہم اپنے کامنٹس میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہم ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ واچ کرنے کا. Thank you very much.